سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. فرینڈس آف پاکستان، عظمت والی عرض کر رہا ہوں. عرض کرنا تھا کہ پاکستان بننا ہی غلط تھا. محمد علی جناح صاحب نے ضد کر کے اپنے پاکستان بنوایا، اور پاکستان کو جو حالات ہوئے اس کے بہت خراب تھے. بڑی تباہی مچی ہے. 35,000 لوگ تو صرف جب پاکستان کی طرف ہم لوگوں نے رجوع کیا ہے، پاکستان میں تباہی تباہی تباہی. اور 35,000 کے قتل ہونے کے بعد بھی کراچی واز اونلی دا پلیس جہاں پر کہ ہم لوگوں نے آبادی کو پوری طریقے سے ہم نے وہ کیا ہے. اور ہمارے جناب محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنانے کے بعد میں ان کو شہید کرنے والے جو تھے وہ بھی ہمارے یہاں کے وہ تھے جو کاریگر لوگ تھے. شان ہماری یہ ہے، ہم اپنے ہی اپنے لیڈر کو یا اپنے بڑے لوگوں کو جو بنانے والے تھے اپنے محمد علی جناح، حالانکہ انہوں نے غلط بنایا تھا. 35,000 لوگوں کا قتل ہوا، خون ہوا، اس کے بعد جو تباہی پھر بھی ہوتی رہی اور ان کو شہید کر دیا گیا. کرنے والے جو تھے وہ امریکہ تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگوں کی کتنی خباثت ہمارے اندر ہے. ہمارے ہی لوگوں نے ہمارے ہی لیڈر کو مار ڈالا، قتل کر دیا. پھر اس کے بعد میں لیاقت علی خان، نواب زادہ لیاقت علی خان، 2 اسٹیٹ کے نواب تھے اور بڑے قابل آدمی تھے. آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، اور اپنی بلینز آف ڈالرز کی جناب دولت 2 اسٹیٹ کے اندر چھوڑ کے آئے تھے. ایک امبالہ تھا اور ایک امرتسر تھا، اپنا مظفر نگر تھا. اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جب ان کو شہید کیا گیا ہے 1953 میں، ان کو جناب باقاعدہ فوجیوں نے سامنے سے کھڑے ہو کر کے مارا ہے. اور فوجیوں نے نہیں، اس کے پہلے انہوں نے کسی کو ایجنٹ کو لائے، اور اس ایجنٹ نے لے کر کے ان کو باقاعدہ سامنے سے 10 فٹ کے فاصلے سے گولی ماری، اور پیچھے ایس پی نے ان کو پیچھے سے گولی مار دی. اور اس کے بعد میں ان کی خدمت کرتے رہے وہ ان کی فیملی کی. یہ ہے ہمارے یہاں کا سلسلہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب محمد علی اپنے جب یہ شہید ہوئے ہیں ہمارے نوابزادہ لیاقت علی خان، تو ان کے سینے میں جو اندر جو گولی لگی تھی اس سے تمام خون ٹپک رہا تھا، اور وہ اس کے اندر بنیان جو پہنے ہوئے تھے پھٹا ہوا بنیان پہنے ہوئے تھے. یہ ہماری وہ تھی، ان کی شان تھی. اور اس کے بعد جب موزے ان کے کھولے گئے تو موزے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوئے تھے. اکاؤنٹ میں کل 250 روپے ان کے موجود تھے. یہ پرائم منسٹر تھا، وہ شخص جس نے کہ پاکستان کو زمین سے یعنی عرش سے فرش سے اٹھا کر کے عرش پہ پہنچا دیا تھا. اور پوری ورلڈ میں اس کی بڑی عزت تھی نوابزادہ لیاقت علی خان کی. اور وہ ہمیشہ پاور میں رہتے تھے، ہمیشہ طاقت میں رہتے تھے، لیکن ان کے اندر پاور کا اور طاقت کا نشہ نہیں تھا، ان کے اندر ایک بہادری کا نشہ تھا. اور انہوں نے وہ شان اپنی جو دکھائی. اور اس کے بعد پھر وہ ایک ایجنٹ جو اسسٹنٹ سیکرٹری تھا اس کا ڈیفنس کا، اس کو انہوں نے باقاعدہ گورنر جنرل بنا دیا. اب اندازہ کیجئے کہ وہ گورنر جنرل صاحب جو تھے کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گئے. 2.5 سال انہوں نے کام کیا، اس کے بعد میں ان کو جناب وہ بیمار ہو گئے، ان کو اسٹروک ہوا. اس کی اسپینش سیکرٹری جو تھی وہ ان کو باقاعدہ جواب دیتی تھی لوگوں کو، جس میں جنرل ایوب خان اور دوسرے جنرل اسکندر مرزا اور سارے لوگ جو تھے غلاموں کی طرح کھڑے رہتے تھے. یہ تھا ان کا. اور بعد میں پھر کیا ہوا کہ جناب ان کو اسکندر مرزا صاحب جو آتے ہیں گورنر جنرل 1956 میں، ان صاحب کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک اس کے غدار کی اولاد تھے. ڈھاکہ جو کہ نواب تھے اس کے وہ جو تھا اپنا جو ان کا جو وہاں کا نواب تھا، اس نواب کے پاس میں وہ فوجی جو کام کرتے تھے، ان کو مروانے والا جو تھا میر جعفر تھا. اور میر جعفر جو تھا وہ ان کی فوج کا سپہ سالار تھا. نواب زادہ اپنے ڈھاکہ کے جو تھے انہوں نے ان کو باقاعدہ ان کی فوج کو، اس نے جعفر کے باپ نے، میر جعفر جو تھے، جعفر نے باقاعدہ اس کو فوج کی حیثیت سے اس کو انگریز کے ساتھ مل کے ان کو قتل کیا.
اور اس پر سارا وہ کر لیا. اس کی اولاد جو تھے، ایک غدار کی اولاد، وہ میر جعفر کی اولاد اسکندر مرزا صاحب تھے. اندازہ کیجئے آپ کہ ہم اتنے نابالغ ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، اتنے پاگل ہیں کہ ایک باقاعدہ غدار کو ہم نے میر جعفر کو، جو بڑے ہسٹوریکل لوگ ہیں غدار، اور میر جعفر اور میر اپنا وہ تھے اپنے، تو یہ سارے جتنے بھی تھے یہ غدار لوگ یہاں پر موجود تھے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ پرائم منسٹر کے انتقال کے بعد پھر جو لوٹ مار مچی ہے یہاں پر، پاکستان کو تباہ کر دیا گیا، ہر حال سے تباہ کیا گیا. اسکندر مرزا صاحب کا یہ تھا کہ شام کو ان کے شراب کی محفلیں ہوتی تھیں، رقص کی محفلیں ہوتی تھیں، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھیں. ان کی بیگم جو تھی ناہید تھیں، وہ جو ایرانی تھیں، انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ میں دوستی کر کے کلب کے لیے اپنا کلب بنایا ہوا تھا، نائٹ کلب. ایک میٹروپول کلب تھا، یہ وہاں سے طائفہ آئی ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اور وہ طائفہ جو تھی وہ اس سے شادی کر کے یہ پھر ان کے ساتھ میں اسکندر مرزا صاحب کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ میں وہ رہتی تھی. اور وہ اپنا ڈانس میں اور اس کے لیے وہ وہاں سے پکڑ کے لائی تھی ان کو. اور یہ طائفہ تھی، ایک عام عورت تھی، کوئی ایسی خاص حیثیت بھی نہیں تھی اس کی. اس کے بعد پھر آتے ہیں جناب وہ اپنے ایوب خان صاحب جو ہے، ان کو اسکندر مرزا کو 1958 اکتوبر میں ان کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو یہ زرداری صاحب کے جو آپ بڑے پی کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ یہ ان سے منسٹری لے لی، اور ان سے منسٹری لینے کے بعد میں اسکندر مرزا کے خلاف غداری کی. غداری کرنے کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ یہ منسٹر بن گئے، ڈیڈی بولا کرتے تھے، ان کے لیڈر بن گئے. لیڈر یہ پھر باقاعدہ یہ منسٹر بنے. اس میں منسٹر بننے کے بعد میں یہی بھٹو جو تھا، یہ 1964 میں ان کا وہ فارن منسٹر بن گیا. 64 میں پھر اس کے بعد میں آپ کو تعجب ہوگا، اور آپ کو تعجب کی بات کوئی نہیں ہے، غداروں کی زمین ہے تو غداروں ہی پیدا ہوں گے. انہوں نے کیا کیا کہ کشمیر رہنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے پروگرام بنایا، اور ان سے کہا آپ نے کہ صاحب میں اپنا کشمیر فتح کرنا چاہ رہا ہوں، اور کشمیر فتح کرنے کے لیے مجھے کچھ نہیں کرنا، صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے اٹیک کرنا ہے، فوج کی مجھے ضرورت ہے، فوج میں لے لوں گا. یہ سلسلہ انہوں نے کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ کشمیر تو فتح کرنے سے گئے، کشمیر جب گئے جیسے انٹر ہوئے تو انڈیا نے باقاعدہ ان کے اوپر زبردست قسم کا 5 طرف سے اٹیک کیا، جس کی ہمارے پریزیڈنٹ کو بھی خبر نہیں تھی، اور ہمارے ان کو بھی خبر نہیں تھی. سو رہے تھے آرام سے، یہ اشیاء کر رہے تھے. اور اس کے بعد میں جب انہوں نے حملہ کیا، وہ حملے میں یہ حالات ہوئے کہ جناب وہ خاص طور سے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جناب اپنا وہ کشمیر پہ باقاعدہ چاروں طرف سے گھیر کر کے ان کو بھی پکڑا، اور اس کے بعد وہ سب پیچھے ہٹنا پڑا انہیں. اور اس ہٹنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے 5 طرف سے اٹیک کیا. جو سیالکوٹ کا حملہ ہے، وہ 500 ٹینک اس کے اوپر اٹیک کر کے 35 کلومیٹر اندر چلے گئے تھے. وہ تو ہمارے ایئر فورس کے اس زمانے میں کچھ فوجی بڑے اعلیٰ قسم کے تھے، جنہوں نے باقاعدہ کہ ایک دم سے اپنے ٹینکرز کے اوپر باقاعدہ نیچے لیٹ کر کے اپنی جانے دی ہیں، بوم رکھ کر کے جانے دی ہیں. وہ 35 کلومیٹر اندر گھسنے کے بعد تو عوام بھی ساتھ تھے اور سارے وہ ساتھ تھے. اس زمانہ ذرا ڈفرینٹ تھا. اب اندازہ کیجئے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے پورے پاکستان کی تباہی کا باعث بنے ہیں. اور یہ ہوا ہے کہ جناب 17 دن تک یہ جنگ ہوئی ہے. ایران اگر ہماری سپورٹ نہیں کرتا تو ہم 15 دن بھی نہیں لڑ سکتے. 17 دن تک یہ ہماری جنگ ہوتی رہی ہے. تو انڈیا بھی کولیپس ہو گیا تھا، اور پاکستان بھی کولیپس ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ میں انہوں نے یہ 5 سیکٹر کھولے تھے، جہاں پر ہر جگہ پر ان کو مار پڑی ہے، ہر جگہ پر انہوں نے اپنے عوام کو بیچ میں لانا پڑا. عوام آئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے بہت کام کیا. میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے غدار پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جناب اپنے ڈیڈی کے خلاف سازش شروع کر دیتے ہیں.
اپنی پیپلز پارٹی بناتے ہیں 1977 میں، اور 77 میں بنانے کے بعد ان کے خلاف سازش شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی پارٹی سے باقاعدہ انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن لڑنے کے بعد پی 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 سے جب الیکشن لڑا تو وہ یہاں پر اپنے وہ آئے ہوئے تھے، اپنے کراچی میں ہی تھا سارا سلسلہ، سارا کام کراچی سے ہو رہا تھا، ساری باتیں کراچی سے شروع ہوتی تھی، کیونکہ کراچی واز اونلی دا کیپٹل، کراچی میں ہی یہ موجود تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سب کچھ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کراچی سے انہوں نے پیپل پارٹی کی بنیاد جو ڈالی تھی، تو ہمارے جو پاکستان کے جو کراچی کے وہ لوگ تھے جو خاص طور سے انڈیا سے آئے ہوئے تھے، وہ بڑے بریو اور بڑے بہادر اور بڑے ان کا ہوتا تھا، اس کو سپورٹ کرتے تھے، یعنی معراج محمد خان جیسا آدمی، اس کے علاوہ 4 بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے قابل لوگ تھے، لرنڈڈ لوگ تھے، ڈاکٹر مبشر ہوئے، ڈاکٹر اپنے ان کے اپنے بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے، 4 لوگ تھے جو بڑی بڑی لیڈر تھے۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ صاحب انہوں نے سازش کی، کس نے؟ بھٹو صاحب نے سازش کر کے یہ کیا کہ تمام نیشنلائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنا موقع چاہیے تھا، انہوں نے موقع یہ تلاش کیا اور موقع مل گیا ان کو۔ ہوا یہ کہ جناب انہوں نے تمام جتنی بھی انڈسٹریز اور جتنی وہ تھی، سارے بینکس انڈسٹریائز کر لیے، ساری انڈسٹریز جو ہے وہ ساری اپنے وہ کر لی، اور جاہل لوگوں کو سندھ سے لا کے بٹھایا، اس پر ان کو اعتراض ہوا، ان کو سزائیں دینی شروع کر دی، کس کو؟ معراج محمد خان کو، ڈاکٹر مبشر وغیرہ کو۔ ایسے جے رحیم بھی تھے، ان کو بھی اسلام آباد سے وہاں سے ان کو ساتھ میں یہ سب کچھ ہوا۔ یہ 4 پارٹیوں کے وہ لوگ تھے جو بڑے اصل میں سارے سوشلسٹ تھے، یہ جو تھا یہ اپنا وعدے سے اور باتوں سے پلٹ گئے تھے، پلٹنے کے بعد میں پھر جو تباہی مچی ہے، اور اس کے بعد میں پھر یہ انہوں نے کیا کہ باقاعدہ ڈھاکہ یحییٰ خان ان کے ساتھ مل گئے، اور یحییٰ خان کا جو تھا وہ اپنا یہ مقصد یہ تھا، اور وہاں اپنے ڈھاکہ میں وہ نیازی صاحب تھے، کوئی اپنے جنرل نیازی، وہ جنرل نیازی جناب ان کو اس طریقے سے پکڑا، چند دن کے اندر اریسٹ کر لیا، تمام اشارہ سب ورک کرنے کے بعد میں ان کے فیتے ایسے اتارے گئے جو جنرل فوجیوں کے ہوتے ہیں، کہ اتنی بے عزتی جو ہے پاکستان کی کبھی نہیں ہو سکتی تھی، جس طرح سے وہ بے عزتی کرائی گئی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو گھیر گھیر کے مارا ہے، لاکھوں آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے، لاکھوں آدمی جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ پہلے تو یہ ایک ہی وہ تھا، ڈھاکہ اور پاکستان کا یہ بھی ایک ہی حصہ تھا، لیکن ایوب خان نے اس سے نفرت کرتا تھا بنگالی سے، کہ بنگالی کو ہٹا دیں گے تو ہم بہت کمائی کریں گے، بہت دولت ہوگی ہمارے پاس۔ ارے بیوقوف، انہوں نے سارا جو ان کا جھوٹ تھا اس کا وہ کھایا کرتے تھے، وہ اس سے بلکہ وہاں کے جو ایک اس نے لیڈر نے کہا تھا کہ یہ جو سڑکیں بنی ہیں اسلام آباد کی، اس سے کارپوریٹ جھوٹ کی بدبو آ رہی ہے، یہ ہمارے جھوٹ سے بنایا گیا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ 165 سیٹیں ان کی تھیں، اور 80 سیٹیں کل اس کی لی۔ یہ لینے کے بعد ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں رہی، اس حقیقت کو ہم بتائیے کہاں لے کے جائیں گے؟ تو پاکستان دولت کرنے کے لیے ایوب خان ذمہ دار ہے، یحییٰ خان ذمہ دار ہے، بھٹو واز دا مین۔ 80 سیٹیں لینے کے بعد بھی اس نے مجیب الرحمان نے کہا کہ بھائی اب آپ الیکشن میں ہم جیت گئے ہیں، اور آپ سے بہت بڑی کوانٹٹی میں جیتے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ آ جائیے ہمارے اسمبلی میں، اٹینڈ کیجئے اسمبلی۔ انہوں نے کہا نہیں، اسمبلی نہیں ہم آئیں گے، اور ہمارا کوئی بھی آدمی نہیں آئے گا، تم ادھر ہم ادھر، مطلب یہ کہ یہ لے کر کے چوتھائی ملک کو آپ نے اپنے پاس رہنے دیا، باقی سارا جو ہے وہ پہلے اپنے جنرل صاحب اپنے جو ہوتے ہمارے، جن کو کہنا چاہیے جب ہمارے قائد اعظم، انہیں اس بات کا کوئی غم نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، وہ تو اپنا چلے گئے، لیاقت علی خان کو مروا دیا۔ اس کے بعد میں پھر پاکستان کو انہوں نے ڈھاکہ فال کرانے کے بعد میں ہماری بہت بڑی میجورٹی ختم ہو گئی، اور ہم لوگ جو ہے بالکل تھوڑے سے رہ گئے، اور اس پر بھی انہوں نے یہ وہ صبر نہیں کیا،
انہوں نے کیا کیا کہ اٹینڈنگ کے لیے انہوں نے سندھ سے پکڑ پکڑ کے لا کے انڈسٹریز پہ بٹھا دیا، اور جتنے بینک سے اس پہ سب بینک کو بٹھا دیا، سارا جو اپنا سسٹم تھا سول سروسز کا سارا وہ ختم کر دیا۔ اور اس طرح کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی تباہی کا منظر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں PPP والے اور یہ نواز شریف جو ڈاکو اور چور، یہ سارے ڈاکو ہیں، یہ سارے چور ہیں، اور امریکہ کو یہ بہت پسند ہے۔ زرداری مافیا، ڈاکو مافیا، یہ سارے پریزیڈنٹ بننے کے چکر میں ہیں کہ ہم پرائم منسٹر بن جائیں گے، اور یہ لایا بھی اس کو اسی لیے ہے۔ اس وقت کا جو جتنے حملہ ہمارا فوجیوں کا ہے وہ سارے پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ پسند نہیں کرتی ہے ان کو، لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی یہ ہمارا جو اس وقت جنرل ہے، جنرل باجوہ اور دوسرے سارے، ان لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کو لوٹنے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اربوں ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ ہی یہ زرداری کا کوئی ریلیجن ہے، نہ ہی یہ نواز شریف کا کوئی ریلیجن ہے، نہ ہی یہ ان کو پیسے کے پیچھے اگر ڈال دیجیے تو کتوں کی طرح سے بھاگتے ہیں، کتوں کی طرح سے یہ ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کام کیے اور ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ جو بائیڈن والا قصہ ہے، اور وہ جو اپنا عمران خان کو ہٹانے کا جو وہ ہے، وہ سارا سائپر کیس بنا کر کے، فراڈ کر کے، چیٹ کر کے، سارا ان لوگوں نے، یہی گنڈے لوگ ہیں جنہوں نے 17 مہینے کام کر کے پاکستان کے ہر شخص کو تباہ کیا، برباد کیا، اور ان کی حالات خراب کر کے رکھ دیے۔ 35,000 عورتیں اور مرد بچے سارے اریسٹ کر کے انہی لوگوں نے کرائے ہیں۔ یہ انہوں نے ہی قتل کیے ہیں، انہوں نے ہی خون کیے ہیں۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے جو پہلا اٹیک کیا تھا انہوں نے، وہ اپنا فیض آباد میں جو اپنے جلوس کے اوپر جا رہے تھے، تو انہوں نے کٹا ان پر اٹیک کرانے والے یہ ہمارے وہ تھے نواز شریف، اور تمام گائیڈنس وہاں سے مل رہی تھی۔ اور پنجاب کا جو چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے یہ چور ہے، اور جتنا IG تھا وہ بھی چور ہے۔ ہر جگہ کے جتنے بھی پولیس ہے ساری بگڑ گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں انصاف کی بات نہیں ہو سکتی۔ آج تک عمران خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا انعام دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ خوش ہے، وہ ایک چھوٹے سے اس کو کمرے میں رکھ کے انہوں نے تکلیفیں پہنچا کے، اذیتیں پہنچا کے۔ عمران خان بہت بڑی پاور ہے، عمران خان کے مقابلے میں تو یہ سارے جتنے بھی ہیں تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اندرون خانہ جاسوسی کر رہے ہیں، شرافت نہیں ہے، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تمام جتنے ادارے ہیں سارے اداروں کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ اب کچھ نہیں بچا ہے، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اور ہو جائے گا اگر یہی حالات رہے۔ لیکن عمران خان ایسا نہیں ہونے دے گا۔ ہماری آرمی جو ہے، ہماری یہ جو ہم نے ایٹامک پاور بنے ہیں، ایسے نہیں بنے ہیں۔ ایٹامک پاور ہماری ہم کراچی سے لے کے آئے ہیں۔ ہمارے وہ ایٹامک پاور کے جو ڈاکٹر قدیر تھے انہوں نے بھی اذیتیں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد ان کو بھی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ پہنچانے والے کون ہیں؟ یہی آرمی والے ہیں، یہ فوجی ہیں۔ یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کا ہے، اور یہ ایٹامک پاور بھی ہماری ختم ہو گئی ہے تقریباً، اور یہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا تمام یہ تعلقات رکھیں، وہ انڈیا کے ساتھ رکھیں، اور اس کے ساتھ رکھیں اپنے پریزیڈنٹ اپنے امریکہ کے، اور اس کے علاوہ یہ ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنا یہ کسی طریقے سے بھی اپنے یہ جو ڈاکو چور ہیں جتنے بھی ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ سارے جو ہیں وہ انفولڈ ہو جاتے ہیں، جن کے بہت سارے پلانس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عمران خان ایسی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان کو واپس اپنی جگہ لے آئے گا، اور یہ آپ لوگوں کا جو کام ہے یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ نہیں چل پائیں گے۔ پاکستان آپ نہیں سنبھال سکتے، نہ ہی آپ کے بس کا ہے۔ یہ ایسے اگر پاکستان جیسی 25 کروڑ کی آبادی کا شہر ملک ہے، پورا ملک کو اس نے ایک قوم بنا کے آج اپنی مثال پیدا کر دی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی کوئی الیکشن لڑ کے اگر فیئر اور فری اور ان ٹائم شرافت سے الیکشن کریں گے،
عمران خان ہی انشاءاللہ پاور میں آئیں گے اور آپ لوگ جو ہے پھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. آپ لیکن یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج تباہ ہو، کیونکہ فوج میں چند لوگ ہیں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ باقی ہماری ساری فوج جو ہے، ہماری فوج اپنی ہے. ہم اپنی فوج کی حفاظت کریں گے. ہماری فوج کو کوئی نہیں ہونے دیں گے. ہماری فوج کے اوپر اگر کوئی بھی ہوا تو ہم خود موجود ہیں اور ہم ہی کریں گے، اسے سنبھالیں گے. پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ضروری ہے، ورنہ پاکستان نہیں بچے گا. اور عمران خان کو الیکشن فری دینا چاہیے. انہیں بھی باقاعدہ ہر قسم کی فیسلٹی ہونی چاہیے اور ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. جتنی بھی ہمارے وہ لوگ ہیں، 35,000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ تو قتل ہو گئے ہیں. لڑکیوں کی عزتیں تم لوگوں نے لوٹی ہے. آپ شرم نہیں آتی ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی سرزمین کو بیچ رہے ہو، لوٹ رہے ہو، تباہ کر رہے ہو. ایسے نہیں چل سکتا. پاکستان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو باقاعدگی سے، ایمانداری سے الیکشن کرائے جائیں. ادروائز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے مسائل جو ہے وہ آپ نہیں سنبھال سکیں گے. میری حقیقت بتانے کی یہی تھی کہ سچ بات جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. بےایمانی کرنے سے کبھی کوئی حکومتیں نہیں چلتی. وہ بھی 23 کروڑ 25 کروڑ عوام حکومت بنا کے آپ چلا لیں گے؟ نہیں چلا سکتے. میں عرض کر رہا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری فوج کی خاطر ہمیں ہماری فوج کو بچانا ہے. اور ہمیں ان جیسے جو ایسے لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور وہ اس کو ماننے والے ہیں، گنڈوں کو، چوروں کو، بدماشوں کو شراب خانے باہر بنائے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ کیے جاتے ہیں. نہ امریکہ آپ کو گھاس ڈال رہا ہے، نہ آپ کو رشیا کوئی گھاس ڈال رہا ہے، نہ آپ کو دوسرا کوئی کنٹری. آپ کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے اور آئندہ کے لیے آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. بہتری اسی میں ہے کہ ہماری اپنی طاقت کو بچانا ہے. اور پاکستان میں عمران خان کو لائے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.